ایک شعر کسی نے بھیجا، اس کا کیا شرعی حکم ہے کہ میرے بس میں نہیں ورنہ قدرت کا لکھا کاٹ تھا، تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی اور کاٹ تھا۔ تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، اس میں شاعر نے اپنے ایک مکروہ ارادے کا اظہار کیا ہے، کیونکہ یہ قدرت کا لکھا کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، یہ جو لوح محفوظ پہ لکھا ہے یا جو ہماری تقدیر اس کو ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ جو اس نے ہمارے حق میں کیا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اگر میرے بس میں ہوتا میں قدرت کا لکھا کاٹتا، اس کا مطلب اللہ کے فیصلوں کو بدل دیتا اگر مجھے بس میں ہوتا تو یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا، اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کے کلمات کو یا اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں پھر تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی اور کاٹتا، یعنی ہم پر مصیبت نہ آئے، محلے والے پر آ جائے، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مصیبت ادھر ٹرانسفر کرنے کا ارادہ، یہ بھی گناہ کا ارادہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے شعر جو ہیں جو لکھتے ہیں وہ عمومی طور پر شریعت کی بنیادی تعلیمات سے ناواقف ہوتے ہیں اور شدید گناہ گار ہوتے ہیں، اور ان میں ایسی اٹریکشن ہوتی ہے بعض اوقات شعروں کے اندر کہ یہ ایک نہیں لاکھوں کے اندر پھیل جاتے ہیں اور گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے میں اگر لکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میری کوئی گرفت نہیں ہوگی آخرت میں، تو وہ پھر مر کر دیکھے، میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، اور خدا نخواستہ اس قسم کے گندے اور غلط شعر جیسے شرابوں کے اوپر شعر لکھ دیتے ہیں کہ ان شعروں کو کوئی سنے، ان گانوں کو سن لے تو شراب کے لیے دل بے چین ہو جائے اور آدمی کہے کہ یہ شراب پی لے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اشعار میں شراب پینے کی ترغیب دی گئی ہے، دلوں کو بے چین کر دیتے ہیں، طبیعتوں کو شراب کی طرف مائل کرنے والے اشعار۔ اب جو اتنے لوگ اس کی وجہ سے شرابیں پئیں گے یا شراب پینے والا ان کو سن کر استقامت حاصل کرے گا، اس شخص پہ جو وبال ہوگا آخرت کا، یہ تصور نہیں کر سکتا اس کو کتنا عذاب ہونے والا ہے۔ اس لیے جو شعر لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں خدا را ایسا نہ کریں۔ اس لیے جو نعت لکھتے ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر لکھتے ہیں، آپ کا شوق ہے تو لکھیں، لیکن اس کو عام کرنے سے پہلے کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے وہ شعر چیک کروا لیں کہ دیکھیں اس میں کوئی شرعی لحاظ سے گرفت کا پہلو تو نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے ذرا بھی مسٹیک کر دی اور وہ عام ہو گیا تو پھر آپ سمیٹ تو سکتے نہیں ہیں، کیسے روکیں گے لوگوں کو؟ ایک چیز نکل گئی ہاتھ سے تو نکل گئی، اور آپ کے لیے بہت ہی بڑا گناہ جاریہ ہوگا۔ بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم شعر لکھیں، چاہے وہ نعت کے ہوں، شاید کوئی اچھا نعت خوان پڑھ لے تو بہت لوگوں میں پھیل جائیں گے اور ذرا کالر سیدھی کرنے کا موقع ملے گا، جی میری لکھی ہوئی نعت ہے۔ بھئی اچھی بات ہے، اخلاص سے لکھیں، یہ کالر سیدھے کرنے کی نیت نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ اچھے شعر ہوں گے تو ہو سکتا ہے ثواب جاریہ بھی ہو، لیکن اگر غلط شعر ہوا تو، اور ہوتا یہ ہے اکثر میرا جو مشاہدہ ہے، میں نے جو طبیعتوں کو دیکھا ہے کہ آپ جب اس طرح کوئی چیز لکھ لیتے ہیں نا تو پھر کسی کو چیک کروانا پسند نہیں کرتے۔ ہر شعر لکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا بھاری شعر ہے کہ جیسے لوگ سنیں گے کہیں گے واہ کیا شعر لکھا ہے۔ شیطان کہتا ہے تمہیں چیک کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خواہ کوئی تنقید کرے گا عام کرو عام کرو، وہ عام ہو جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں خرابی تھی، پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، بلکہ پہلے چیک کروائیں۔ فرض کر لیں آپ نے 16 شعر لکھے، آپ نے چیک کروایا، چیک کرنے والے نے 11 شعر کاٹ دیے کہ یہ صحیح نہیں ہے، آپ نے کہا یہ تو پوری میری شعر ہی خراب کر دی ہے، آپ نے کہا چھوڑو، نہیں ایسا نہیں۔ اگر کوئی واقعی مستند عالم دین ہے، مفتی صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس میں شرعی گرفت ہے، تو کیوں آپ بے چین ہو رہے ہیں؟ کیوں آپ کی طبیعت کو ناپسند ہوا؟ ہاں ہو سکتا ہے آپ ڈسارٹی سے اعتبار سے اتنی محنت سے لکھے اور 11 ریجیکٹ ہو گئے، کوئی بات نہیں، اس کیفیت پہ قابو پائیں۔ یہ نہ کریں ان کی بات کو نظر انداز کر کے عام کر دیں، اور بعد میں جب شرعی گرفتیں ہوں تو آپ پچھتا کر اپنے فیصلے کو واپس لینے کی کوشش کریں، پھر تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے، پھر واپس نہیں آئے گا۔